یزادن نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرا اور کہا، کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ آپ نے مجھے ہرٹ کیا، الینا نے معصومیت سے کہا۔ سوری میرا بچہ، لیکن یہ ہرٹ کرنا نہیں تھا، اس کو پیار کرنا کہتے ہیں۔ یزادن نے اس کو سمجھایا، اور ایسا پیار کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اچھا دان، پھر مجھے بھی ثواب کمانا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ یزادن تو اتنے میں ہی خوش ہو گیا تھا۔ اوکے دان، میں کہاں پیار کروں آپ کے؟ الینا نے معصوم بچوں کی طرح سوال کیا۔ یہاں یزادن نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن دان، یہاں تو گندے بچے پیار کرتے ہیں نا۔ میں یہاں پہ کروں گی، الینا نے یزادن کی گال کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ پیار کر لو بس، دان نے کہا۔ الینا آگے ہوئی اور اپنے ہونٹ نرمی سے یزادن کے گال پر رکھ دیے۔ یزادن نے آنکھیں بند کی اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ یزادن بے خود ہوا اور الینا کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ الینا کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلی اور الینا نے رونا شروع کر دیا۔ یزادن نے جب الینا کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ یزادن گھبرایا اور بولا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ آپ نے کاٹا مجھے، الینا نے سو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری میرا بچہ، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا پکا۔ لیکن الینا تھی جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یزادن اب سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ یزادن نے پریشانی میں پوچھا۔ الینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ آؤ چلو اس پہ دوائی لگا دیتا ہوں، پھر میں اپنے بچے کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ خوش؟ پکا آپ مجھے آئس کریم کھلائیں گے؟ الینا تو آئس کریم کے نام پہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ جی پکا۔ یزادن کو سکون ہوا کہ وہ ہنسی تو صحیح، اور آپ مجھے چاکلیٹ بھی دیں گے۔ الینا کی طرف سے ایک اور فرمائش آئی۔ ہاں ہاں ضرور دلواؤں گا میرا بچہ۔ یزادن بہت خوش تھا کہ اس کی لٹل فیری اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں منوا رہی تھی۔ یزادن نے اس کو اپنی گود میں ہی اٹھایا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ یزادن نے الینا کو بیڈ پر بٹھایا اور الماری کے دراز سے ڈریسنگ باکس نکالا اور الینا کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ واش روم میں گیا، ہاتھ دھو کر باہر واپس آیا۔ چلیں، الینا نے بے صبری سے کہا۔ ہاں چلو، یزادن نے کہا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد یزادن نے اس کو آئس کریم بھی کھلائی اور ڈھیر ساری چاکلیٹس بھی خرید کر دی۔ رات آتے آتے ان کو کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ آتے کے ساتھ ہی سو گئے۔ صبح یزادن کو اپنی بہت ایک ضروری میٹنگ میں جانا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی الینا کو ناشتہ کروایا اور آفس کی طرف چل دیا۔ آفس پہنچتے وہ اپنے کمرے میں گیا اور فون کر کے کبیر کو اندر بلایا۔ ہاں کبیر بولو، کہاں تک پتہ چلا؟ سر میں نے اس کی فیملی کے بارے میں ایک شخص کو پتہ کرنے کے لیے کہا ہے، وہ 2 سے 3 دن میں مجھے کال کر کے بتا دے گا۔ اوکے چلو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس انسان کا جلد سے جلد مجھے پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ سر پتہ چل جائے گا، کبیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یزادن نے کہا اور میٹنگ کے لیے اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کبیر بھی نکل گیا۔ کبیر تم ایسا کرو، تم گھر جاؤ، الینا گھر پر اکیلی ہے، اس کے معاملے میں میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا۔ اور ہاں جاتے وقت راستے میں اس کے لیے کیک بھی لیتے جائے۔ اوکے سر، کبیر نے کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ الینا اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی موبائل پر کارٹون دیکھ رہی تھی کہ اس کے دروازے پہ نوک ہوا۔ جی کون؟ الینا نے دوپٹہ اٹھایا اور خود کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میں ہوں میم، سر نے بھیجا ہے، کبیر نے کہا۔ اچھا، الینا نے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ کبیر نے اس کے ہاتھ میں کیک کا ڈبہ رکھ دیا اور کہا کہ یہ سر نے بھیجا ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے بلا جھجک بول سکتی ہیں میم۔ اوکے چلے ٹھیک ہے بھائی، اگر مجھے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو میں آپ سے بول دوں گی، الینا نے معصومیت سے کہا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ الینا اس وقت اپنے کمرے میں کیک کھانے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے باہر توڑ پھوڑ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور وہ دوڑی اور جلدی سے دروازے کے پاس بھاگی اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔
الینا پر ڈرنے کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔